بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. محترم حاضرین، غزوہ بدر کے بعد جیسا کہ کل کے درس میں تذکرہ ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں تک میدان جنگ میں قیام کرنے کے بعد مدینہ کی طرف واپس لوٹے. راستے میں جو واقعات پیش آئے، 2 نضر بن حارث اور عقبہ بن ابو معیط، ان دونوں راس الشرور یعنی شر اور فساد پھیلانے والے سرداروں کو 2 مقامات پر قتل کیا گیا. اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حوالے قیدیوں کو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور صحابہ کرام نے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ دشمن کے قیدی بھی اگر ہمارے ماتحت ہیں تو ان کو بیجا تکلیف نہ دی جائے، ٹارچر نہ کیا جائے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. کل اس کا تذکرہ ہوا کہ صحابہ کرام کھجور کھاتے تھے جو وہاں کے اعتبار سے ہلکی چیز تھی، اور روٹی جو ان کے اعتبار سے قیمتی اور اچھی چیز تھی وہ اپنے قیدیوں کو دیتے تھے. اب قیدیوں کے قضیے کا ایک مسئلہ پیش آیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں. فدیہ کسی قیدی کو جو اپنی جان کے بخشنے کے لیے، چھڑانے کے لیے مالی عوض دیتا ہے، اس کو فدیہ کہا جاتا ہے. تو آپ نے کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہر شخص سے فدیہ لے لیں. اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا. یعنی 2 پہلو ہو گئے. ایک تو یہ کہ جن کو ہم نے قیدی بنایا ہے یہ ہمارے رشتہ دار بھائی بند ہی ہیں. دوم یہ کہ مسلمان اس وقت مالی اعتبار سے کمزور تھے، مدینہ ہجرت کر کے جو گئے تھے تو عام طور سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گئے تھے. ابھی مال غنیمت ہاتھ تو آیا تھا لیکن وہ بہت زیادہ نہیں تھا، مطلب ایک مسلمانوں کی ضروریات، تعداد اور اجتماعی معاملات کے اعتبار سے. تو گویا حضرت ابوبکر صدیق کا کہنا یہ تھا کہ فدیہ لیں گے تو اب آگے بھی کچھ نہ کچھ مہمات، اخراجات، جنگی اعمال پیش آنے ہیں، تو فدیہ لے لیں گے تو اس میں بھی ہمیں اس کا بدلہ یا اس کے لیے قوت حاصل کرنے میں سہولت ہوگی. اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائیں. یعنی جن کو ہم فدیہ لے کر چھوڑ رہے ہیں ہو سکتا ہے کل اسلام بھی قبول کر لیں، اور ہمارا جب اسلام قبول کریں گے تو ہمارے لیے معاون و مددگار، ہماری طاقت میں اضافے کا ذریعہ بنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کی. انہوں نے کہا، واللہ میری وہ رائے نہیں ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں کو، جو حضرت عمر کا قریبی تھا، نام لے کر اپنے رشتہ دار کا نام لیا جو قیدیوں میں تھا، میرے حوالے کریں اور میں اس کی گردن مار دوں. یعنی میرے رشتہ دار کو میرے حوالے کر دیجئے، میں اسے مار دوں گا. ہاں، عقیل بن ابی طالب کو علی کے حوالے کرے. ہاں، وہ علی کے رشتہ دار بھائی تھے،
سگے بھائی تھے، ہاں، اور وہ اس کی گردن ماریں، اور فلاں کو جو حمزہ کا بھائی ہے حمزہ کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن مار دیں، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے، اور یہ حضرات مشرکین کے سنادید و ائمہ اور قائدین ہیں، سنادید ہیں، سردار ہیں، سنادید سندید کی جمع سردار کو کہتے ہیں، یہ ان کی بڑی بڑی شخصیات ہیں، سربر آوردہ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ کافروں کی پونچھ اور دم یا ان کی جڑ کاٹ دیں، اور آپ نے سعد بن معاذ کو یہ بھی کبھی مشورہ سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں یہ پہلا معرکہ ہے کفر اور اسلام کے درمیان، میں چاہتا ہوں کہ اچھی طریقے سے ان مشرکین کی جو ہے صفائی ہو جائے۔ یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا۔ اس کے بعد اگلا دن آیا۔ ابھی آگے واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہاں وہ روایت نقل نہیں کی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دی، جو انہوں نے نرمی کا برتاؤ کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دی، جنہوں نے اپنی قوم پر کو تباہ کرنے کی دعا کی تھی، لیکن حجت پوری ہو جانے کے بعد۔ دونوں کی رائے اپنی اپنی جگہ ذکر کی کہ ان کی مثال اس نبی کی طرح ہے، ان کی مثال اس نبی کی طرح ہے۔ اس ضمن میں بعض روایتوں میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بھی ایک رائے کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان سب کو جمع کر کے ان کو آگ جلائی جائے اور اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن زندوں کو جلانا بعد میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جائز ہی نہیں ہے، منع ہے۔ بہرحال یہ رائے جب دی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اختیار کیا، یعنی قیدیوں کو یہ فیصلہ کیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ ہاں، اب یہ بات طے ہو گئی، اس پر عمل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ دوسری صبح جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ دونوں رو رہے تھے۔ اب عمر فاروق آئے تو یہ دونوں حضرات رو رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جذبہ اطاعت عمر فاروق کے اگلے جملے میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی، مجھے بھی رونا آیا تو میں روؤں گا، اور اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روؤں گا۔ کیا محبت اور کیا اطاعت ہے۔ تو عمر کہہ رہے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں مجھے بتائیے، اس وجہ کی بنیاد پر مجھے رونا آیا تو رو لوں گا، میں بھی روؤں گا، اور نہیں رونا آیا تو اس لیے روؤں گا کہ آپ دونوں رو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اس لیے میں بھی روؤں گا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے جو رائے مشورہ کرنے کے بعد تمہاری رائے کو قبول نہیں کیا اور ابوبکر صدیق کی رائے پر عمل کیا، اس کی وجہ سے جو معاملہ پیش آیا ہے میں اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور آپ نے ایک قریبی درخت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو جھاڑ درخت آپ دیکھ رہے ہو، ہاں، مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے زیادہ قریب پیش کیا گیا، یعنی اللہ کا عذاب یہ جو درخت جتنا مجھ سے قریب ہے اس درخت سے بھی زیادہ قریب تک آ گیا تھا۔ اور اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ انفال کی آیت ہے 67-68۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا اس میں اپنی محبت کے ساتھ ساتھ ایک طریقے سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ بھی توحید کی دلیل ہے۔ ہاں، وہ اللہ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خوریزی کر لے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے بالکل واضح ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند تھی، ہاں، جو حضرت عمر فاروق کی رائے تھی کہ ان مشرکین کی خوریزی کی جائے، اور ایسے قیدی جو پس منظر اور حالات تھے بدر کے، اس تناظر میں بھی یہ زیادہ مؤثر ہوتا، گویا اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ہاں، تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، یعنی تم نے فدیہ لیا، مال لیا، مالی اعتبار سے فائدے دیکھ رہے ہو، اور اللہ آخرت چاہتا ہے، یعنی دین کا، اسلام کے
قرار کا، مسلمانوں کی دھاک بیٹھنے کا یہ زیادہ اہم اور مفید فیصلہ ہوتا کہ ان مشرکین کو یا ان قیدیوں کو تہہ تیغ کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے، یہ جنگی مجرمین تھے۔ ہاں، اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ تقدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوشتہ یعنی اللہ کی تقدیر سبقت نہ کر چکا ہوتا، نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا، یعنی اللہ کی کتاب اور تقدیر میں پہلے سے لکھا نہ ہوتا، کیا نہ لکھا ہوتا؟ اس کی توجیہ مفسرین نے الگ الگ کی۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ نہ لکھا ہوتا کہ اس امت کے لیے فدیہ لینا جائز ہے تو تم پر عذاب آ جاتا، یا یہ نہ لکھا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو چھوٹ دے گا اور رخصت دے گا، یا جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس پہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اس طرح کی کئی باتیں اہل تفسیر نے کہی ہے۔ اگر اللہ کی تقدیر میں پہلے سے یہ نہ لکھا ہوتا کہ مال غنیمت اور فدیہ اس امت کے لیے جائز کیا گیا ہے اور عذاب نہیں آئے گا، تو لمسکم، تو تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ لیا ہے، فیما اخذتم، جو فدیہ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ غور کیجیے اللہ رب العالمین کا کلام کا انداز، اور اس میں بھی میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ توحید کی دلیل ہے۔ جو لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں آپ کا مقام مخلوق میں سب سے اونچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ ہاں، قیامت کے دن شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی، صاحب کوثر ہیں، صاحب مقام محمود ہے، سب کچھ ہے جو اللہ اور رسول نے بتایا، لیکن انسان ہے، بشر ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بشر نہیں ہے، وہ قرآن کے ان بیانات کو پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ پہلی بات تو یہ، مشورہ کون کرتا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کی طرح کوئی عالم الغیب ہوتا تو مشورے کی ضرورت تھی؟ تو مشورہ کر رہے ہیں اور مشورے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ مزید یہ کہ اس مشورے میں حضرت اللہ کے رسول نے جو بات قبول کی وہ اللہ رب العالمین کی پسندیدہ نہیں تھی، جس پر سرزنش آئی اس آیت کریمہ میں۔ اب یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہو اس کو قبول کر لینا، تو اللہ کے رسول نے اس پر تو عمل کیا، لیکن جسے اختیار کیا وہ اللہ کا پسندیدہ فیصلہ نہیں تھا۔ تو بہرحال اگر یہ مشروع نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے جو کیا، جو لیا، اس پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی تنبیہ اور وارننگ کی بات ہے کہ ہمیں اقدامات اور خاص طور سے اسلام اور مسلمانوں کے اجتماعی فیصلوں کے معاملے میں بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے۔ ایسے فیصلوں سے گریز کرنا چاہیے جس میں آخرت اور اسلام کو نقصان پہنچا کر دنیا کو ترجیح دی جائے، اپنی ذاتی اور ذہنی مصلحت کو ترجیح دے۔ میں جو جملہ کہہ رہا ہوں بہت غور سے سنیے، اچھے اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ہماری مسجد میں، ہمارے جماعت میں، ہمارے اداروں میں، گھر میں، ہاں، عام طور سے ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ لوگ ہماری مسجد کے لیے، دعوت کے لیے، منہج کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن ہم کہہ نہیں پاتے، بول نہیں پاتے، صحیح قدم اٹھا نہیں پاتے، اور ایک ایسی چیز کے لیے راضی ہو جاتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، یا ہمیں نظر آتا ہے کہ بعد میں یہ نقصان دینے والی ہے۔ ان سب امور میں آدمی کو بہت زیادہ بیدار اور ہوشیار رہنا چاہیے، اور ضرورت پڑے تو دنیا کے لوگوں کی کچھ ناراضگی مول لے لے میں اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی تقدیر پہلے سے سبقت نہ کر چکی ہوتی تو جو کچھ تم نے فدیے کی شکل میں، مال کی شکل میں لیا نا، اس کے عوض میں تم پر اللہ کا عذاب آ چکا تھا، آ جاتا۔ ہاں، اور اللہ کی طرف سے جو نوشتہ سبقت کر چکا تھا وہ یہ تھا۔ انہوں نے ایک تشریح کی، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ محمد کی غالباً، نہیں، غالباً وہی ہے، یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کر دیا کرو، احسان کرو، یا فدیہ لے لو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے قرآن میں لکھا کہ خود اجازت دی تھی کہ جو قیدی بنتے ہیں ان سے یا تو فدیہ لو یا کیا ہے ان کے ساتھ احسان کرو، ایسے ہی چھوڑ دو۔ یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دے رکھی تھی یا اس شریعت میں موجود تھی، اس لیے معاف کر دیا کہ اس کی گنجائش تھی، ورنہ بدر کے قیدی اس کے لائق نہیں تھے کہ انہیں چھوڑا جائے، مار دیا جانا چاہیے تھا۔ چونکہ اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے صحابہ کرام کو قبول فدیہ پر عذاب نہیں دیا گیا، بلکہ صرف عتاب کیا گیا، ڈانٹا گیا، اور عتاب بھی اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا۔ ہاں،
پہلے کچلنے سے پہلے وہاں میدان بدر میں ہی قیدی بنا لیا تھا، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے ایسے مجرمین جنگ سے فدیہ لینا قبول کر لیا تھا جو صرف جنگی قیدی نہیں تھے بلکہ جنگ کے ایسے اکابر مجرمین تھے جنہیں جدید قانون بھی مقدمہ چلائے بغیر نہیں چھوڑتا۔ ایک ہوتا ہے عام قیدی سپاہی، ایک ہوتا ہے وہ جس کی شرارتیں بہت زیادہ ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جنگ بدر سے پہلے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے دانت پیستے کچکچاتے ہوئے آئے تھے، ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو اسلام اور مسلمانوں کو مسلسل ٹارگٹ کرتے تھے، اور نئے نئے مسلمان، خاص طور سے اس میں جو کمزور مسلمان تھے، ان کو بہت بہت ایذا تکلیف پہنچاتے تھے۔ ان میں سے کئی تھے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی کسی نہ کسی شکل میں مسلسل جو ہے نشانہ بنایا کرتے تھے۔ تو یہ عام قیدیوں کی طرح نہیں تھے، بلکہ جو مولانا صفی الرحمان صاحب جملہ کہہ رہے ہیں کہ اکابر مجرمین اور جدید جنگی قانون کے تحت بھی، جدید قوانین کے ضمن میں بھی وہ اتنے سنگین مجرم تھے کہ بغیر مقدمہ چلائے ہوئے ان کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے آج نیتن یاہو جیسے لوگ ہیں، انہیں بغیر مقدمہ چلائے بغیر مار دینا انسانیت اور قانون و انصاف کی لاج کا تقاضا ہے، لیکن ایسا کون کرے؟ انصاف پسند لوگ آج حکومتوں میں نہیں نظر آتے۔ کہہ رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اور جن کے متعلق مقدمے کا فیصلہ عموماً سزائے موت یا عمر قید کی صورت میں نمودار ہوتا ہے آج کے قوانین میں۔ بہرحال چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا، اس لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ فدیے کی مقدار 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے ایک بڑی تعداد واقف نہیں تھے عام طور سے لوگ۔ اس لیے یہ بھی طے کیا گیا کہ جس کے پاس مکہ کے جو لوگ قیدی تھے، جس کے پاس فدیہ نہ ہو، وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ آپ اس میں غور کر سکتے ہیں کہ اس سے کیا سبق ہم کو ملتا ہے۔ اس سے ایک تو علم کی، لکھنے پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ دین سے ہٹ کر دنیاوی امور میں اگر کوئی ضروری علم حاصل کیا جا رہا ہے، تعلیم حاصل کی جا رہی ہے، تو اس میں غیر مسلم سے تعلیم لی جا سکتی ہے۔ دھیان دیجئے، کون سے معاملے میں؟ جس سے ہمارے دین، منہج، عقیدے پہ اثر نہ پڑے، اس میں غیر مسلم سے تعلیم لی جا سکتی ہے۔ لیکن غیر مسلم کوئی ایسی چیز پڑھاتا ہے یا ایسا معلم اور استاذ ہے جو ہمارے دین و مذہب کو بگاڑ سکتا ہے، یا دین و مذہب کے سلسلے میں، منہج کے سلسلے میں اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے استاذ کے حوالے اپنے بچوں کو کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس کے مستقبل کو تباہ کرنے کے معنی میں ہے۔ اب اس دلیل کو، یا اور بھی کئی دلیلیں ہیں کہ غیر مسلم جو جس فن کا ماہر ہے، ہم اس سے دنیاوی امور میں وہ فن سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج اس تناظر میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، اور آپ کے یہاں ماشاءاللہ تعلیم کے جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، پڑھے لکھے اور پڑھتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو کچھ ایسے اسکولوں میں جاتے ہیں جو مشنریز کے ہیں، اعلیٰ تعلیم والا نام رکھتے ہیں، ان کے یہاں بڑی لمبی چوڑی فیس ہے، پھر بھی جاتے ہیں۔ اب ایسی اسکولوں میں اگر جاتے ہیں اور وہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ مسلم بچوں سے بھی اپنی مشرکانہ جو ان کے مذہب کے مطابق پرے اور دعا ہے وہ کرواتے ہیں، تو اس سے بچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آپ اگر یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ کرنے دیں تو اعلیٰ تعلیم اور ڈگری نہیں ملے گی، فورن میں اچھا جاب نہیں ملے گا، اور یہ نہیں ملے گا، دنیا اس سے لوٹ جائے چلے گا۔ لیکن اگر آپ اس پر راضی ہیں کہ آپ کا بچہ وہاں جانے کے بعد کرسچینٹی کو اختیار کر لے، شرک کرنے لگے، غیر اللہ کی پرستش کرنے لگے، اس کو قبول کر کے اگر آپ فورن کا، امریکہ اور یورپ کا جاب ترجیح دے رہے ہیں، تو آپ دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آپ کا بیٹا کروڑوں نہیں اربوں بلکہ پورا یورپ خرید لے، اور اسلام چھوڑ دے، تو آپ سے بڑا نقصان پانے والا بدقسمت محروم کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور کوئی جواب نہ پائے لیکن اسلام اور توحید پر قائم رہے، تو کم سے کم یہ چیز سلامت ہے، جو آخرت میں کامیابی کی گارنٹی اور ضمانت ہے۔ اس کی قیمت سمجھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسی اسکولوں میں نہیں، دیکھیے ثبوت ہے ہمارے پاس کہ ہم پڑھا سکتے ہیں بچوں کو غیر مسلموں سے، مگر اس طرح سے کہ ہمارے دین مذہب پر اثر نہ آئے۔ ہمارے یہاں مسلکوں کے جھگڑے ہیں، مدارس میں بچوں کو ہم ڈالتے ہیں، یہاں بھی دھیان رہے کہ ایسے مدرسے میں ایسے استاذ کے حوالے ہم اپنے بچوں کو نہ کریں، جیسے حفظ کرا رہے ہیں،
عالم بنا رہے ہیں، عربی سکھا رہے ہیں، کہ ایسے استاذ کے ذریعے پڑھائیں جو منہج کے معاملے میں ہمارے بچے کو غلط تعلیم دے دے۔ ہمارے عبدالحمید رحمانی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، اکثر میں نقل کرتا ہوں مجلسوں میں، آج درس میں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ استاذ کی حیثیت سے حنفی آئے تو قبول نہیں کرنا، ہاں، اور شاگرد کی حیثیت سے شیعہ بھی آ جائے تو قبول کر لینا۔ کیوں؟ آپ استاذ جسے بنائیں گے وہ اپنا اثر دے گا، شاگرد اسے قبول کرے گا، فکر مذہب قبول کر سکتا ہے، لیکن شاگرد جو آئے گا وہ آپ کا اثر قبول کر کے آپ کی بات لے کے جائے گا۔ ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ میں آج کل اس طرح کی بڑی بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو تحریکی ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ ان کو جوڑ دیتے ہیں، یہ اخوانی ہیں۔ اب ان کے یہاں کھلی کھلی خارجیت پائی جاتی ہے۔ میں ایک نشانی بتا رہا ہوں کہ جو لوگ جو دعوت و تبلیغ کا دعویٰ کرنے والے اگر علماء کرام کو عمومی طور سے پبلک لیول پہ برا بھلا کہتے ہیں، ان پر کراس مار دیجئے، لکھ لیں یہ ذمہ داران آپ حضرات اگر ہم اعتماد ہے، کیونکہ ان کے اندر خارجیت ہے، وہ منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں، جو علماء کرام کی عام طور سے فضیحت کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم دعوت دے رہے ہیں، ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ جہاں ایک آدمی اگر وہ نہ بھی کرے، یہ کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں، ہم کر رہے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کر رہے ہیں، اسے سمجھ لیجئے کہ یہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہو ہی نہیں سکتا۔ جتانا دکھانا، آپ اللہ کے دین کا کام کر کے احسان جتا رہے ہو، یا یہ کہہ رہے ہو کہ آپ ہی دعوت کا کام کرنے والے ہیں، علماء کرام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو توحید سکھا رہے ہیں مدرسوں مسجدوں میں جمعہ کے خطبوں میں، اگر یہ نہ سکھاتے تو آپ اس لائق نہیں ہوتے کہ بات کر سکیں۔ کس نے بتایا؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث میں ہے۔ کاش کوئی ایک موقع ہوگا تو اس پر آج عرب علماء کتابیں لکھ رہے ہیں، علماء کا کیا مقام ہے، اہل علم کا، ان کی عزت کرنا ضروری ہے، ان کی عزت کرنا علم کی عزت کرنا ہے۔ علماء کو آپ بے عزت کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو علماء سے یعنی علم سے دور کرتے ہیں، اور علم سے دور کرنا جہالت کے قریب کرنا ہے، ہر قسم کی بدعت خرافات کا راستہ کھولنا ہے۔ آج مسلمانوں میں جو خرافات ہے، یہود اور نصارہ کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے کہ مسلمان علماء کو بدنام کیا جائے، ان کی نئی نسل کی نظر میں ان کا درجہ کم کیا جائے، تاکہ یہ علماء سے کٹ جائیں، اور جو علماء سے کٹ جائے گا وہ قرآن حدیث سے کٹ جائے گا، اور جو قرآن حدیث سے کٹ جائے گا اس کو لقمہ بنانا، شکار کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صرف یہ پریکٹیکل لائف میں ہے، ہم جس پر آج سوچتے بھی نہیں ہیں، یہود و نصارہ نے اسٹڈی کر کے اس کے بہت گہرائی تک اپنے آپ کو پہنچا لیا ہے۔ آج ہماری ایجنسیاں مسلکوں کے بارے میں وہ تعلیم اور وہ علم رکھتی ہیں، غیر مسلم ایجنسیاں یہود و نصارہ کے تعاون سے، جو بہت سے مسلمان غور بھی نہیں کرتے۔ وہ بولتے ہیں کہ اصلی اسلام کس کے پاس ہے مسلمانوں میں، کس سے ہم کو ڈر اور خطرہ ہے، کس کو چھوٹ دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کس کو استعمال کرنا ہے۔ سارے تحریکی یوز ہوتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا، سمجھتے ہیں کہ بہت تیر مار رہے ہیں۔ ہاں، قتال اور مقاتلے کا نام لے کر یہ داعش شروع میں آیا تھا، کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ ہم لوگ جب شروع میں بیانات دے رہے تھے تو لوگ کامنٹ کر کے گالیاں دے رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آج پوری دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا، ہیلری کلنٹن اور دوسرے کئی لوگوں نے اعتراف کیا کہ داعش کو ہم نے بنایا تھا۔ کس نے؟ امریکہ نے، برطانیہ نے، اسرائیل نے، ان لوگوں نے بنایا تھا۔ نتن یاہو نے پارلیمنٹ میں قبول کیا تھا جب اپوزیشن میں تھا کہ حماس کو ہم نے بنایا ہے، حماس کو ہتھیار ہم نے دیا تھا، ہاں ہمیں قبول ہے، لیکن اس کا مقصد یہ تھا، ہم الفتح کو کمزور کرنے کے لیے اس کو لا رہے تھے۔ اب آج ہم بیان کرتے تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ خبریں ایسی آتی ہے کہ وہ مجاہدین ہیں، وہ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں۔ خبریں ایسی آتی ہے کہ سعودی عرب ویلن ہے، اسلام کا دشمن ہے، عیاش ہے، یہ ہے وہ ہے، جبکہ وہی توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ اور امریکہ اور یورپ کے تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ان سے ہے، اور ہمارے یہاں کچھ ایسے مقررین پائے جاتے ہیں، آپ کے حیدرآباد میں بھی سنا ہے، جو جب تک سعودی عرب کو برا بھلا نہیں کہتے ان کو چین نہیں آتا۔ وہ ولا اور برا کے ان مقاصد کو جانتے ہی نہیں، جو غزوہ بدر میں کھلے طور سے سبق کے طور پر نظر آ رہا ہے کہ مشرک اور کافر ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اور توحید والا ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ تو بھائیوں کو یہ دشمن بناتے ہیں، سب سے بڑی منہج کی غلطی ان کی یہ ہے، اور علماء کو جو برا بھلا کہتے ہیں وہ اس میں سب سے بڑی خیانت کرتے ہیں۔ تو دعوت اور تبلیغ کے دعوے کرنے والے جو لوگ ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، ان کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے
تو ان کو پنپنے نہ دیا جائے کہ آپ اپنے نوجوانوں اور اپنی مسجد کے ماحول کو خراب کریں. دھیان دیجئے جو باتیں کہہ رہا ہوں، کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. حالت صوم میں، عبادت کی حالت میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. منہج اور دین کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت چوکنا رہنے کی تعلیم دی ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم جب ہم کہتے ہیں تو اسی کی تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمارے منہج کو، ہمارے دین کو محفوظ رکھ. اور جب آپ ان امور میں نرمی برتیں گے تو آپ خود دعا تو مانگ رہے ہیں کہ اللہ صراط مستقیم پر قائم رکھ، لیکن آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ صراط مستقیم پر قائم رہیں. آپ غیر منہجی یا منحرف منہج والوں کو اپنے گرد اگر پنپنے کا موقع دے رہے ہیں تو آپ اپنے صراط مستقیم کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. اللہ تناظر میں کچھ باتیں آ گئی انشاءاللہ پھر کبھی. ہاں، اور قیدیوں کے سلسلے میں جو بات تھی کہ اپنے جب پیسہ جو نہیں دے سکتا وہ جو ہے قیدیوں کو تعلیم، ہمارے مدینہ کے 10 بچوں کو تعلیم دے دے، لکھنا پڑھنا سکھا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیدیوں پر احسان فرمایا، انہیں فدیہ لے کر لیے بغیر رہا کر دیا. اس فہرست میں مطلب بن حنطب، سیفی بن ابی رفاعہ اور ابی عزا جمحی کے نام آتے ہیں. تلفظ میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے. ہاں، آخر اس ذکر کو آئندہ جنگ احد میں قید اور قتل کیا گیا، یعنی اس کو چھوڑا گیا پھر جنگ احد میں مسلمانوں کے سامنے آیا. ہاں، اس کی تفصیل آگے جنگ احد کے ضمن میں آئے گی. آپ نے اپنے داماد ابو العاص کو بھی، ابو العاص جو آپ کا داماد تھا وہ بھی مشرکین کی طرف سے آیا تھا، اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا، وہ قیدی تھا، کہ وہ حضرت زینب کی راہ نہیں روکیں گے. یعنی میں تمہیں چھوڑتا ہوں لیکن میری بیٹی کو جو آپ کی زوجیت میں ہے اس کا راستہ چھوڑ کے اسے مدینہ ہمارے پاس آنے دو. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا. جب یہ پکڑے گئے تو فدیہ دینے کے لیے جو مکہ سے لوگوں نے پیسے بھیجے تو حضرت زینب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، انہوں نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے ایک ہار بھیجا جس میں ایک ہار بھی تھا. یہ ہار در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور جب انہوں نے حضرت زینب کو ابو العاص کے پاس رخصت کیا تھا، حضرت خدیجہ نے جب شادی ہوئی بیٹی کی، ہاں، اللہ کے رسول نے، تو حضرت خدیجہ نے اپنا وہ ہار انہیں دے دیا تھا. تو یہ ہار انہیں دے دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا. فدیے کے طور پر جب یہ ہار آیا اور آپ کی نظر پڑی تو آپ پر بڑی رقت طاری ہو گئی، آپ کے مزاج پر ایک قسم کی مطلب غم و اندوہ کی کیفیت طاری ہو گئی، رقت طاری ہو گئی. اور آپ نے صحابہ سے اجازت چاہی، صحابہ سے مشورہ کیا. خود فیصلہ کرتے تو کوئی صحابی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ساروں کا معاملہ تھا اس لیے ان سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں. صحابہ نے اسے بصر و چشم قبول کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ چھوڑ دیں گے، انہیں آنے دیں گے. چنانچہ ابو العاص نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور حضرت زینب نے ہجرت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج دیا کہ تم دونوں بطن یا جج میں کیا ہے، یا جج میں رہنا، یہ میں کیا ہے ایک جگہ کا نام ہے، تم اس مقام پر ٹھہرے رہنا، جب زینب تمہارے پاس سے گزرے تو ساتھ ہو لینا. یہ شاید بطن یاجج یا ایسا کچھ نام ہے، مجھے پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے، میں نے مراجعہ نہیں کیا. ہاں، تو ساتھ ہی حضرت زینب کو اس مقام پر ٹھہر کر جب وہ آئیں تو اپنے ساتھ لینا. یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب کو ساتھ لے کر مدینہ واپس آئے. حضرت زینب کی ہجرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے، پڑھیں گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. قیدیوں میں سہیل بن عمرو بھی تھا جو بڑا زبان آور اور خطیب تھا. حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، سہیل بن عمرو کے اگلے 2 دانت توڑوا دیجئے، اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ گزارش قبول نہیں کی، کیونکہ یہ مسلح کے ضمن میں آتا ہے. مسلح کسی زندہ کے جسم کو کاٹنا، جس کا اسلام میں جس کی ممانعت کی گئی ہے، جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ ہے. حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو انہیں ابو سفیان نے قید کر لیا. ابو سفیان کا بیٹا بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا. چنانچہ عمرو کو ابو سفیان کے حوالے کر دیا اور اس نے حضرت سعد کو چھوڑ دیا. یہ عدلہ بدلی کے ذریعے یہ 2 معاملہ ہوا. اتنا ذکر کیا گیا، اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بھی تذکرہ کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے سگے چچا یہ بھی قیدیوں میں تھے.
اور ان کی آواز سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی ہوتی تھی، آپ کو رات میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق ان کے پاس گئے، ان کو سمجھایا۔ اس روایت سیرت کی کتابوں میں ہے، بعض لوگ اس پر کلام کرتے ہیں، اور انہیں کہا کہ تم ایمان لے آؤ، مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میرے باپ جو ہے خطاب ایمان لائیں، کیونکہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تعلق سے فکر مند ہے۔ لیکن حضرت عباس اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، پھر قیدیوں کے شکل میں چھوڑے گئے، اور آپ نے ان کو واپس بھیجا بھی۔ احد کے درمیان میں پیریڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے اہل مکہ کی خبریں لیتے رہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر، پیسہ لے کر چھوڑا۔ پہلے انہوں نے معذرت کرنا چاہی، پھر اس کو حوالہ دیا کہ فلاں فلاں مال تھا تو انہوں نے دیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر یہ ایمان لائیں گے تو ان سے جو کچھ لیا جا رہا ہے اللہ اس سے زیادہ لوٹائے گا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ فدیے میں اپنے اور اپنے متعلقین کے لیے جو کچھ فدیے میں بدر سے آزادی کے لیے پیسہ خرچ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بطور غنیمت آنے والے اموال سے مجھے اس سے کئی گنا زیادہ مال سے نواز دیا۔ اس سلسلے میں قرآن کا تبصرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ انفال میں سورہ غزوہ بدر سے متعلق تبصرے کیے ہیں، علامہ اور ہدایات دی ہیں، حضرت صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ ہمارے استاذ تھے، انہوں نے اس پر بڑا مختصر سا تبصرہ کیا ہے، لیکن میں اس کے بالمقابل چاہ رہا ہوں کہ 2-4 آیتوں کا صرف ذکر کریں کہ مسلمانوں کی فتح و شکست کے سلسلے میں کچھ اصول، ضابطے، ہدایات ہمارے سامنے آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ابتدائی سورہ انفال کے ابتدائی حصوں میں شروعات ہی کی مال غنیمت کے متعلق جو صحابہ میں اختلاف ہوا، پھر صحابہ کی کچھ کمزوریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، آپس کے معاملات کو درست کیا جائے۔ دیکھیے یہ عنوان ہے مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا۔ سب سے پہلی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، دوسری چیز اتحاد و اتفاق، آپس کے معاملات کینہ کپٹ کو دور کرنا۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو مسلمان کوئی جنگ جیتے بہت مشکل کام ہے۔ آج ہمارے ہاں کچھ لوگ ہمیں اور آپ کو یا سنت کی دعوت دینے والوں کو کوستے ہیں اور اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں، وہ بنیادی اصول کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یعنی کوئی شرک کرے، کوئی بدعت کرے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ کہاں رہا؟ اب شرک اور بدعت کرتے ہوئے کہتے ہیں اتحاد کر لو۔ یہ اتحاد نہیں ہے، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے، بلکہ پہلی زیادہ ضروری ہے۔ رب کی توحید اگر آپ نے اختیار کی تو صف کی توحید پیدا ہوگی، یعنی مسلمانوں میں توحید آپ اختیار کرتے جائیں گے تو توحید والا آپ کا بھائی بنتا جائے گا، محبت پیدا ہوگی۔ اگر کچھ رائے کا اختلاف بھی ہوگا تو نفرت، کینہ، دشمنی دل میں نہیں رہے گی، یہ دھیان رہے۔ تو پہلے زور عقیدے اور منہج پر ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے معاملات پر تذکرہ کیا کہ جب تم نکلے اور وہاں تم کو پریشانی کا سامنا، یعنی فوج کا مقابلہ کرنے کا معاملہ پیش آیا تو تمہارا ایک فریق جو ہے تم سے جھگڑنے لگا، گویا کہ موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے دیکھتے دیکھتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس معاملے میں حق کو واضح کر دے، ثابت کر دے اور باطل کو ختم کر دے، اور اللہ نے تم سے 2 میں سے ایک طائفے کا وعدہ کر رکھا تھا، لیکن تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح تمہارے ہاتھ آئے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ حق کا اثبات ہو، باطل کا خاتمہ ہو۔ پھر اس کے بعد بدر میں کہا کہ تم استغاثہ کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہاری دعا کو قبول کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی، فرشتوں کو وحی کی کہ مسلمانوں کو کہ دل کو مضبوط کرو، اور قتل کرنے کا ایک سلسلہ بتایا کہ سر کے اوپر فوقل کیا ہے، قرآن کی آیت میں ہے کہ گردن کے اوپر، فوقل عناق، گردن کے اوپر، اور کل بنان، انگلیوں کے پور پور پر وار کرو۔ یہ بھی حکمت کی بات ہے جنگ میں کہ اگر آپ دشمن کے انگلیوں کو، پور کو بھی آپ نے زخمی کر دیا تو وہ تیر چلانے اور تلوار چلانے یا آج کے زمانے میں شوٹنگ کرنے کے لائق نہیں رہے گا۔ یہ بھی ایک حکمت عملی ہے کہ ایسا وار کیا جائے کہ دشمن لڑنے کے لائق نہ رہے، وہ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ پھر ان سلسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہدایات دی، اور اس ضمن میں آگے چل کے غنیمت کے مال کی تقسیم کا بھی ذکر کیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ یہ بات جان رکھو کہ جو کچھ غنیمت کا مال تمہیں ملا ہے، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو وہ اس میں سے خمس اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، ابن السبیل کے لیے، یعنی یہ خمس بیت المال میں جائے گا اور اللہ کے رسول کو اس کا اختیار ہوگا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے، یہ اگلے جملے کی وجہ سے میں نے یہ آیت پڑھی، اگر تم اللہ پر ایمان لائے، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس دن جو فرقان والا،
فرق کر دینے والا دن ہے غزوہ بدر کو قرآن کی آیت یوم الفرقان کہہ رہی ہے. ہاں اس دن جب دو گروہوں کی مٹ بھیڑ ہوئی اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے میدان جنگ کا بھی نقشہ کھینچا کہ اس وقت تم بالعدوۃ الدنیا، تم قریب کے حصے پر تھے، مدینہ سے جو قریب والا میدان جنگ میں جو پوزیشن تھی، تو مسلمانوں کی صفیں اور فوج جس طرف تھی وہ مدینہ کی سمت تھا اور وہ دوسرا والا مکہ کے. تو اللہ نے اس کو بالعدوۃ الدنیا و بالعدوۃ القصویٰ کہا کہ وہ دور والے حصے پہ تھے. والرکب اسفل منکم، اور قافلہ جو ابو سفیان کا مال لے کر جا رہا تھا وہ تم سے نشیبی اور نیچے کے حصے میں تھا. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم آپس میں وقت مقرر اور جگہ طے کرنا چاہتے تو میعاد کے سلسلے میں، وقت کے سلسلے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا. ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ نے کیا کیا کہ ایسا معاملہ کیا کہ ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جو معاملہ ہونا ہی تھا، اللہ کی قضا اور قدر کا یہ فیصلہ تھا. کیوں اللہ نے یہ کیا؟ لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، کہ جو جیے، جو ہلاک ہو رہا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر ہلاک ہو، جو مر رہا ہے، جی رہا ہے، وہ دلیل کی بنیاد پر جیے. یعنی ہماری زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی حجت، اتمام حجت کے بعد دلیل کی بنیاد پر ہو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لوگوں کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ سننے والا، علم والا ہے. اِذْ يُرِيكُمْ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ، جب اللہ آپ کے خواب میں آپ کو انہیں کم دکھا رہا تھا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان کی تعداد بڑھا کر دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ، تو تم کمزور ہو جاتے، کم ہمت ہو جاتے. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں جھگڑ پڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تم کو محفوظ رکھا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي، یہ جو آیت آگے ہے اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا معاملہ اسٹیج سجے، مقابلہ ہو، فیصلہ ہو اللہ رب العالمین کے مطابق. اس کے لیے اللہ نے یہ بھی کیا کہ کافروں کو، مشرکین کی تعداد، کافروں مشرکوں کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھ رہی تھی، کم تو تھے ہی، لیکن انہیں لگا کہ ہم ان کو چٹکیوں میں مسل کر رکھ دیں گے، اور اسی لیے آگے بڑھتے جا رہے تھے، غرور گھمنڈ میں تھے. اور مسلمانوں کو کافر اگرچہ ان کے 3 گنا زیادہ تھے، مسلمانوں کی نظر میں انہیں زیادہ نظر نہیں آ رہے تھے، کم نظر آ رہے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. گویا ایک حوصلہ بن رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کہ ان آیتوں میں رب العالمین نے یہ ذکر کیا. اب اس کے بعد جو آیت ہے میں اسی کو پیش کر کے درس کو اختتام تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، آج ہم جتنے بھی ہیں قیامت تک مسلمان ہیں، فتح و نصرت کے سلسلے میں کہ اللہ کی مدد، غلبہ، مسلمانوں کو فتح یابی کیسے ملتی ہے، یہ چند نکات جو ان آیتوں میں، آگے 2 آیتوں میں بیان کیا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم کسی گروہ سے تمہارا سامنا اور مقابلہ ہو تو تم جم جاؤ. اب دیکھیے یہ سامنا اور مقابلہ یہاں لڑائی اور میدان جنگ کی بات ہے، لیکن میں اس کو اگر یہ کہوں کہ میدان جنگ کے علاوہ میدان دعوت ہے، میدان مناظرہ ہے، اور دعوت و تبلیغ میں، میڈیا کی جنگ میں، کسی اور جنگ میں بھی اگر ہمارا سامنا ہو رہا ہے، کوئی ہم کو ہمارے حوصلوں کو پست کر رہا ہے، کوئی ہماری دین کی، شریعت کی کچھ باتوں اور کچھ اصولوں پر اعتراض کر رہا ہے، مسلمانوں کی تو عورتوں کا یہ ہے، 3 طلاق والا معاملہ یہ ہے، 4 شادی کی اجازت والا یہ ہے، فلاں ہے، اس قسم کی بہت سی باتیں لوگ اڑا کر احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سے مسلمان اپنے آپ کو دفاعی پوزیشن میں مبتلا کر لیتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ارے ہاں بھائی ایسا ہے. نہیں، کبھی احساس کمتری کا، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے دین میں جو بھی باتیں ہیں ہم ایکسپلین کر پائیں نہ کر پائیں، سمجھا پائیں نہ پائیں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ جو قانون اصول اللہ نے دیا اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی کہے 4 شادی کی جاتا، ہاں ہے اور یہی صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. جو اس کی مخالفت کرتے ہیں وہ ایک شادی کر کے بہت بیسیوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، اور وہاں بھی ایکسیپشنل کر کے کہ اولاد نہیں ہو رہی تو کر لیں، قانون اجازت دیتا ہے، اجازت لے کے کر سکتے ہیں، اس قسم کے آپشنز موجود ہیں. لیکن ظلم کرتے ہیں، پہلی بیوی ہندو دھرم میں جو ہے بیوی ہے، دوسری کیا تو وہ رکھیل ہے، داشتہ ہے، اس کو حقوق نہیں ملیں گے، وراثت میں حق نہیں ملے گا، اس کے بچے اس کی اولاد نہیں مانے جائیں گے. اسلام ایسا نہیں کہتا، انصاف کرتا ہے. تو بہرحال آپ جب ڈیٹیل میں جائیں گے، گہرائی میں جائیں گے، تو جن پر اعتراض کیا جاتا ہے نا، وہ بھی
اسلام کی تعلیم ہی صحیح نظر آئے گی، اور آپ اگر کسی عالم یا غور و فکر سے کام لے کر کسی تحقیقات کی طرف جائیں گے تو آپ اس کو ایکسپلین بھی کر پائیں گے کہ یہی قانون انسان اور انسانیت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، سماج اور معاشرے کے لیے فائدہ دینے والا ہے۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ جب تمہارا مقابلہ مڈبھیڑ کسی قوم سے ہو فَاثْبُتُوا، تو جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ پہلی شرط ہے کہ استقامت، دین پر جمے رہنا، محاذ نہیں چھوڑنا، پیچھے نہیں ہٹنا، ہمت نہیں ہارنا۔ ہاں، دوسرا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ ہوئی ظاہری طور سے اپنا قدم جمانا۔ اب دوسری چیز کیا ہوئی اس آیت کریمہ میں؟ اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، مراد پالو، کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ روحانی طاقت ہے۔ کچھ لوگوں کو اس میں لاجک نہیں لگتی، جبکہ اس میں بہت بڑی لاجک ہے۔ آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے یاد کرو گے تو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اس کی مدد۔ احفظ اللہ یحفظ کا ابن عباس سے جو کہا تھا، اے بیٹے میں تم کو کچھ نصیحت کر رہا ہوں، ہے نا وہ ترمذی کی صحیح حدیث، اللہ کو کی حفاظت کرو، یاد کرو، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہاں، اللہ کو یاد کرو تو ہے کیا، احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو اب یہاں میدان جنگ میں ذکر کی بات ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی اس آیت کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا، بعض اہل علم نے کہا کہ دیکھیے اللہ کا ذکر کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ ایک مسلمان جنگ کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ یہ صحابہ کرام بدر میں احد احد کہہ رہے تھے، اس سے پہلے تذکرہ ہوا، اللہ کے لیے احد کہہ رہے تھے۔ ہاں، دوسری جنگوں میں اللہ اکبر کہا اور دوسرے نعرے لگائے۔ تو اللہ کا ذکر جنگ کی حالت میں بھی کرنا ہے، تو روزے کی حالت میں، عام حالات میں تو بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور بھی زیادہ۔ بہرحال فتح کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں۔ میں نے اس کے کچھ فائدے بتائے کہ جب آپ لڑ رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کئی باتیں ہوتی ہیں، یاد آ رہا ہے، اللہ کی مدد مل رہی ہے، پلس یہ کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر گھمنڈ نہیں آئے گا۔ گھمنڈ تکبر ایسے موقعوں پر آ جاتا ہے، دشمن کے سامنے اکڑنا اس کی اجازت دی ہے اللہ نے۔ غزوہ احد کے سلسلے میں ایک واقعے کے ضمن میں انشاءاللہ وہ بات آئے گی۔ لیکن جب بندہ اللہ پر کا ذکر کرے گا تو اللہ پر اعتماد توکل کرتے ہوئے اس کی مدد چاہے گا، اپنی طرف سے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ نے پہلی بات ثابت قدمی، دوسری بات اللہ کا ذکر، تیسری بات وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ جو ہے ہر جگہ بنیادی اصول ہے کہ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی۔ اللہ رسول نے جو ضابطے بتائے ہیں اس ضابطوں سے ہٹ کے نہیں جانا، کوئی ظلم نہیں کرنا، کوئی خلاف ورزی نہیں کرنا، ورنہ اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ اللہ اور رسول کی اطاعت ہماری طرف اللہ کی توجہ اور مدد کے لیے لازم ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان کاٹے مارے جا رہے ہیں، ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، جب علماء کرام اس بات کو پیش کرتے ہیں لوگوں سے تو وہاں بھی یہی بات آتی ہے کہ ارے مولوی لوگ کیا بات کرتے ہیں، یہ اس سے کیا لاجک ہے؟ یہ لاجک ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جب تم کرو گے تو تم اللہ کے دین سے جڑے ہو، تو اللہ سے جڑے ہو، اور جب اللہ سے جڑے ہو اور اللہ توجہ دے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی مرضی کے بغیر آپ کا ایک بال اکھاڑ نہیں سکتی۔ گھر کا تباہ کرنا، بلڈوزر چلانا، بم مار دینا دور کی بات۔ ہاں، اللہ جب چاہے گا تو یہ ہوگا۔ اور اللہ کیوں چاہے گا؟ یا تو اللہ مدد نہیں کر رہا ہے، یا اللہ آزمائش کے طور پر مصیبت میں مبتلا کرتا ہے مسلمانوں کو۔ تو اب ہم کو غور کرنا ہے کہ ہم کو اللہ آزما رہا ہے یا عذاب دے رہا ہے۔ گناہ کے ساتھ عذاب ہوتا ہے، ہاں، اور نیکیوں کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے۔ انبیاء کرام نیک تھے، آزمائش بھی، آزمائش میں تکلیفوں کے بعد انبیاء کرام کو اللہ نے کامیابی بھی دی، عزت بھی دی۔ اور مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کے بعد کیا کامیابی مل رہی ہے؟ کیا دنیا میں ہم کو عزت مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے ہم کو بہت زیادہ فکر کے ساتھ ٹینشن لینا چاہیے اس کا کہ دنیا میں اگر مسلمانوں کی حالت اس طرح کی بگڑی ہوئی ہے تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ اگر ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ رب ہماری دعا قبول نہیں کر رہا ہے تو کہیں آخرت کا معاملہ بھی نہ بگڑ جائے۔ مسلمانوں کو اگر اس پہ سوچ لیں تو نیند اچاٹ ہو جانی چاہیے، مگر ہم لوگ غفلت میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ گناہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کے بہت سارے تازیانے بھی دیکھ رہے ہیں، اور بیدار ہونے کے لیے، رجوع کرنے کے لیے، گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا سایہ اور تحفظ کی جو چھتری ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، توحید اور اتباع سنت ہے۔ پھر اگلے اللہ اور اس کے رسول کی جب آپ نے اطاعت کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑو نہیں۔ میں نے اشارہ کیا کہ سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی اللہ نے یہی کہا تھا
کہ یسألون قل الانفال للہ والرسول ہے نا، اس کے بعد فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے درمیان کے معاملات کو درست کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور جھگڑو نہیں آپس میں، فتفشلوا، ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے۔ آج پوری امت جھگڑ رہی ہے۔ اب اس جھگڑے کو جب رد کیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں عجیب لوگ فلسفہ، قرآن حدیث جو بتایا ہم اس طریقے سے جھگڑا ختم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے جماعت اسلامی، حکومت الہیہ کے قیام والے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ارے آپ اپنے مسلک پر عمل کرو، آپ اپنے مسلک پر عمل کرو، آپ شرک کر رہے کرتے رہو، آپ بدعت کر رہے کرتے رہو۔ یہ میں تصریحاً کہہ رہا ہوں، یہی مطلب ہوتا ہے، ایک ہو جاؤ، یہ ایک ہونا ہے۔ آپ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، آپ بدعت کو چھوڑ دو، آپ شرک کو چھوڑ دو، یہ بولو جو رسول بولتے تھے۔ اور جب یہ رسول نے بولا اور جو جماعت بنی تھی وہ مضبوط، کأنہم بنیان مرصوص، شیشہ پلائی دیوار کی طرح وہ بنے اتحاد اتفاق والے۔ توحید اور سنت کی اتباع کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب یہ رد کرنے آتے ہیں نا، یہ ہمارے ہاں جو میں نے نام لیا تحریکی جماعت اسلامی، تو یہ بدعتیوں کا رد نہیں کرتے۔ غور کیجئے ان کے منہج کی الٹ جانا۔ یہ آپ شیعوں کا رد نہیں کریں گے، تائید کریں گے۔ قبر پرستی اور ان کا ایسے کھلے عام رد نہیں، یہ کن کا رد کریں گے؟ سب سے زیادہ یہ رد کریں گے توحید والوں کا۔ یہ خارجیوں کو دیکھیے، ان کا آج کے دور کے سب سے زیادہ رد کریں گے توحید والوں۔ یہ اتحاد اتفاق کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو توحید کا رد کرے، توحید والوں کا رد کرے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا افغانستان کی طالبان حکومت نے کتاب التوحید اور محمد بن عبد الوہاب کی عقیدے کی کئی کتابوں کو بین کیا ہے، اور رمضان سے کچھ پہلے یہ اعلان آیا تھا کہ 8 رکعت تراویح کو پڑھنا گناہ ہے، جو پڑھے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ سنت جہاں قید کی جائے، سنت پر جہاں مقدمہ چلا جائے، جہاں توحید پر پابندی لگائی جائے، وہ اسلامی حکومت کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ سارے لوگ توحید والوں کو رد کرتے ہیں، اور یہ لوگ آپ دیکھیے خفیہ طور سے کھل کے ایران سے تعلق قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے اصحاب ان سے کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کو برا بھلا کہنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ بولیے، لیکن ہمارے سامنے مت بولیے۔ یہ ان کا دین ہے، یہ دعوت دیں گے، یہ اسلام قائم کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ توحید کو مسلمانوں میں قوت سے رد بول سکے اور شرک کو رد کر سکے۔ وہ کیا لڑیں گے دوسروں سے، اور دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ لڑتے ہیں مسلمانوں سے۔ یہود و نصارہ ان کو ایجنٹ بناتی ہے۔ داعش بنانے میں سب سے زیادہ استعمال یہی لوگ ہوئے۔ آج بھی ہمارے درمیان لانچ ہوتے ہیں جو لوگ، ان کے واسطے سے ہوتے ہیں، انہی کے ذریعے سے، ان سے قوت ملتی ہے منکرین حدیث کو، ان سے قوت ملتی ہے روافظ کو ہمارے درمیان گھسنے کی۔ ہاں، کسی وقت تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو بنیاد ہے آپس میں جھگڑو نہیں، مطلب یہ کہ بنیاد جب منہج ٹھیک ٹھاک ہے تو اب آپس میں لڑنا نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر کوئی توحید والا ہے تو اس کے ساتھ وہ آپ کا بھائی ہے، اگرچہ وہ غلطی کر رہا ہے، آپ اس سے دشمنی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن یہ اسلام پسندی کا ڈھونگ رچنے والے سب سے زیادہ نفرت توحید والوں سے کرتے ہیں۔ میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں، غور کرنے کی بات ہے، یہ ان کے غلط ہونے کی اتنی کھلی دلیل ہے کہ ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری حکومت چلی جائے گی۔ ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت، شوکت اور قوت ختم ہو جائے گی۔ سب معنی صحیح ہے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے۔ وَاصْبِرُوا، تو جھگڑنا نہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت، پہلا ثابت قدمی، دوسرا اللہ کا ذکر کرتے رہو، تیسرا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، چوتھا آپس میں جھگڑنا نہیں، اور اب پانچواں ہے وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے رہو، ڈٹے رہو، ہر حال میں اللہ کے دین کو تھام کر، کوئی کیسے بھی حالات ہیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہ پھر سے گویا ثابت قدمی والا مفہوم آ گیا۔ سب وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے رہو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ اگر پیچھے ہٹ جا رہے ہیں، صبر نہیں کر رہے ہیں، شکوہ شکایت کر رہے ہیں، نوحہ و ماتم کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی تو مدد ہی نہیں آ رہی ہے، تو یہ صبر کے خلاف ہے۔ اور جب آپ صبر کے خلاف حرکت کرو گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ آگے والی آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے بطرن، اتراتے ہوئے۔ مکہ کے کفار مشکا، یہ مسلمانوں کا لشکر کا معاملہ دیکھا آپ نے، اور یہ کفار مکہ اپنے گھر سے نکلے تھے بطرن، اکڑتے ہوئے، رِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، دین سے روک رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم اس لیے چل رہے ہیں کہ محمد کے ساتھیوں کا صفایا کر دیں، اس دین کا صفایا کر دیں تاکہ لوگ مسلمان نہ ہوں، تو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے واللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس کو گھیرنے والا تھا۔ آخری آیت پڑھ رہا ہوں، اس کے اگلی والی آیت وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جبکہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا، وقال، اور کہا لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے، لوگوں میں سے من الناس، تم میں سے لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، پڑوسی ہوں، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے سامنے نمودار ہو گئے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگا، وقال، اور کہا انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون، کل اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ حارث بن ہشام کو گھوسا مار کے پیچھے کہا، اور جب لوگوں نے کہا کہ تم نے تو ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا تو یہ جملہ کہا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت عقاب اور سزا والا ہے۔ یہاں غور کیجئے کہ اس آخری آیت میں نے تذکرہ کیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر کے آیا اور عین موقع پر بھاگ کھڑا ہوا۔ ایسے ہی اگر ہم نے گناہ کا کام کیا، ہمیں اپنے غلط کام اچھے لگتے ہیں، بدعتی کام اچھے لگتے ہیں، تو شیطان ہمیں سنوار کے دکھاتا ضرور ہے، لیکن جب انجام کی بات آئے گی تو وہ ساتھ چھوڑ دے گا تنہا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بالمقابل میدان بدر کی طرف جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بڑھے، اپنی جان کی بازی، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے، تو اللہ نے ان کی فریاد کو قبول کیا، ان کی مدد فرمائی، فرشتوں کو نازل کیا۔ شاعر نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی اللہ کی مدد ہمارے اور آپ کے شامل ہو سکتی ہے۔ بدر کا سبق لے کے ہم اہل بدر کی طرح اپنے آپ کو اللہ کے دین کے حوالے کر دیں، تو یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ یہ غزوہ بدر جو پہلا مسلمانوں کا اور کافروں کے درمیان معرکۃ الآرا مقابلہ تھا، اس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کو شکست فاش دی اور مسلمانوں کو کھلی ہوئی فتح مبین عطا کی، جس سے مسلمانوں کی عظمت و شوکت بڑھی، دھاک بیٹھی، منافقین کو مجبور ہونا پڑا کہ اپنے آپ کو اسلام مسلمان ظاہر کریں ورنہ پکڑے نہ جائیں۔ اسی 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے، رمضان المبارک۔ اب ظاہر سی بات ہے رمضان ختم ہوا تو عید کا دن آ رہا ہے، اس عید کے دن جو پہلی عید تھی مسلمانوں کی رمضان کے بعد کی، اس دن جو ہے آپ غور کیجئے کہ ڈبل خوشی کا موقع تھا کہ مسلمانوں کو بدر کی فتح ملی۔ بدر کی فتح سے جو میں نے بتایا کہ اثرات ہوئے، کئی نئے لوگ اور مدینہ کے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، یہ کئی گنا خوشی اللہ رب العالمین نے بڑھائی، اور مسلمانوں نے بدر کی فتح کے سائے میں عید منائی۔ جبکہ آج کل ہم لوگ بہت سارے کہیں غزہ کا زخم ہے، کہیں فلاں جگہ کی مار ہے، کہیں فلاں جگہ کی چوٹ ہے، ان چوٹوں اور تکلیفوں کے بیچ آج کل ہم عید منانے پر مجبور ہیں کہ مسلمان کہیں تڑپ رہے ہیں، کہیں قید میں ہیں، کہیں بلڈوزر چل رہا ہے، کہیں مارے جا رہے ہیں، کہیں بم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اہل بدر کی طرح ایمان والا بنائے اور ایسی عید نوازے جس میں حقیقی خوشی حاصل ہو۔ اور پھر اس کے بعد اسی جو 2 ہجری میں جس طرح غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، اسی 2 ہجری میں رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے تھے، زکوٰۃ کا معاملہ بھی فرض ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی مکہ میں بھی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کا، لیکن اس کی جو تفصیلات تھی فرض اور رکن اسلام کی حیثیت سے، یہ سب مدینہ میں سن 2 ہجری اور اس کے بعد نافذ کی گئی، اور اس کے بعد اس کی تفصیلات بیان کی گئی۔ اگلے درس میں، کل کے درس میں انشاءاللہ غزوہ بدر اور اس کے بعد کچھ واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم غزوہ احد کی طرف جائیں گے۔ غزوہ بدر کے بعد بھی کچھ مہمات ایسی ہوئی جس میں مڈبھیڑ ہوئی، سرایا گئے، بعض جگہوں پر جو ہے تبادلہ بھی ہوا ہلکے پھلکے مقابلے کا۔ اس ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش اور سازش بھی کی گئی۔ بنو قینقاع نے جو یہودیوں کا قبیلہ تھا شرارت کی، ان سب کا ہلکا سا تذکرہ کر کے ہم انشاءاللہ غزوہ احد کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔